میرے آقا میرے محبوب کی پھر مجھے زیارت ہو۔ وہ اسی طرح اندر ہی اندر ایسی اس کی حالت رہی۔ اب باپ جو ہے وہ رسول اللہ کا دشمن ہے، ڈر کے مارے باپ کو بھی نہیں بتا سکتا کہ معاملہ کیا ہے، گھر کا ماحول بھی سارا حضور کے خلاف ہے، وہاں پہ بھی بات نہیں کر سکتا۔ آخر وہ اندر ہی اندر حضور کی یاد میں گھلتا رہا، کھانا پینا چھوڑا، چونکہ محبت کی عادت ہے کہ جب لگ جاتی ہے تو رنگ پیلا ہونا شروع ہو جاتا ہے، کھانا پینا چھوٹ جاتا ہے، نہ سونے کا دل کرتا ہے نہ کھانے کو دل کرتا ہے، اور وہ بھی محبت حقیقی ہو، وہ بھی محبت رسول اللہ سے ہو، تو پھر آپ خود سوچ لیں اس کا کیا اثر ہوگا۔ تو ہر طرف سے ہر چیز کو چھوڑا ہے، حضور کی یاد میں ہے۔ اب بیماری پڑ جاتی ہے، حتیٰ کہ اس نوجوان کے آخری سانسیں ایسے لگتا ہے جیسا کہ کھانا پینا چھوٹ گیا تو وقت آخر ہے۔ تو اب اس کا باپ آگے بڑھا، اس نے کہا کوئی سمجھ لگ رہی تھی تجھے کون سی بیماری لگی ہے؟ تو اس نے کہا جی میں اصل میں ایک من میں بات ہے، وہ میں آپ سے کر نہیں سکا ڈر کی وجہ سے، تو ڈر لگتا ہے۔ تو باپ نے ہمدردی میں کہا نہیں تو میرا بیٹا ہے، اب ظاہر ہے اتنا تو بیمار ہے، کوئی دل کی بات ہے تو بتا دے۔ اب اس نے کہا کہ ابو سچی بات یہ ہے کہ میں محمد سے پیار کرتا ہوں۔ زندہ باد زندہ باد۔ تو اب سچ نکلا منہ سے، اور ڈرتے ڈرتے کہا کہ ابو اصل مسئلہ یہ ہے کہ مجھے محمد کریم سے محبت ہے۔ اب ظاہر بات ہے وقت ایسا تھا، باپ بیٹے کو دیکھ رہا تھا کہ یہ تو بیماری کی اس حالت میں ہے، اگر جوان ہوتا صحت مند ہوتا تو باپ سزا دیتا، لیکن چونکہ بیمار تھا ہمدردی تھی کہ کسی طریقے سے یہ آخری بات اس کی میں سن لوں۔ تو اب باپ سختی نہ کر سکا، تو کہا کہ اب تو کیا چاہتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ابو میں بہت بیمار ہوں، تو میں تو ظاہر ہے اٹھ نہیں سکتا، چارپائی سے جا نہیں سکتا، اگر آپ میرے ساتھ کوئی مہربانی کرنا چاہیں تو ذرا ان سے عرض کریں نا، میں مرنے سے پہلے انہیں ایک نظر دیکھنا چاہتا ہوں، بس صرف میری ایک خواہش ہے بس۔ اب چونکہ میری زندگی کا بالکل چراغ بجھنے کو ہے، میں محسوس کر رہا ہوں کہ اب میں دنیا سے چلا جاؤں گا، لیکن آپ میرے ساتھ اگر کوئی مہربانی کر سکتے ہیں تو بس جا کے عرض کریں کہ میں انہیں آخری نظر دیکھنا چاہتا ہوں۔ اب ظاہر باپ مجبور ہو گیا، وہ وہاں سے اٹھے اور سیدھے رسول اللہ کے پاس حاضر ہوئے۔ دشمن تھا وہ رسول اللہ کا، لیکن بیٹی کی محبت نے دشمن کو بھی مصطفیٰ کے قدموں میں پہنچا، نہ چاہتے ہوئے بھی اسے حضور کے پاس جانا پڑا۔ محبت ہے نا، اثر دکھاتی ہے نا، کئی مرتبہ نہ چاہتے ہوئے بھی کرنا پڑتا ہے۔ محبت اثر دکھاتی ہے، کئی نہیں چاہ رہے ہوتے لیکن محبت کہتی ہے آج منوا کے چھوڑوں گا، محبت منواتی ہے اپنا آپ۔ اب وہ مجبور ہو کے رسول اللہ کے پاس حاضر ہوا، جا کے کہنے لگا کہ اے محمد، ظاہر ہے وہ تو مانتا نہیں تھا نا، تو اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی زلفوں کی بہت ساری دنیا اسیر ہو گئی ہے، ایک میرا نوجوان بیٹا تھا، اس نے بھی کہیں آپ کو دیکھ لیا تو وہ اس دن سے بیمار پڑا ہوا ہے، آج میرے بیٹے کا آخری وقت ہے اور میں بڑی مشکل سے اس وقت آپ کے پاس آیا ہوں، میرا بیٹا بس چند سانسوں کا مہمان ہے، تو اس کی یہ خواہش ہے کہ وہ آپ کو مرنے سے پہلے دیکھنا چاہتا ہے، تو آپ مہربانی کریں، وہ آپ کو یاد کر رہے ہیں۔ سرکار نے اسی لمحے حضرات ابو بکر و عمر عثمان و حیدر اپنے پیاروں سے فرمایا اٹھو ہم اسے دیکھنے جائیں گے۔ یعنی محبت اثر دکھاتی ہے نا، اس نے ایک نظر رسول اللہ کو دیکھا، پھر محبت دل میں رکھی، پھر گیا بھی نہیں محفل میں، مجلس بھی نہیں گیا، چونکہ ڈر تھا کہ باپ مجھے سزا دے گا، گھر والے مجھے ماریں گے، تو ڈر کی وجہ سے وہ گھر سے نکلا نہیں، لیکن محبت تھی سچی۔ تو اب سچی محبت کا اثر کیا ہوا کہ محبوب خود چل کے تشریف لا رہا، جن سے محبت ہے وہ آج خود تشریف لا رہے ہیں۔ سرکار نے فرمایا ابو بکر و عمر عثمان و حیدر، جی آقا، فرمایا آؤ چلو چلیں اس مسافر کو ایک نظر دیکھ۔ بس یہی زندگی ہے، یہی اختتام زندگی ہے
جو آخری وقت اس طرح کی مہربانی سے نوازا جائے گا نا کہ حضور فرمائیں کہ چلو اسے ایک نظر دیکھ لیتے ہیں، یقین فرمائیں اس کی آخرت کی ساری منزلیں آسان ہیں۔ یعنی جسے آخری وقت رسول اللہ کی طرف سے یہ توجہ مل گئی کہ چلو وہ ہمارا نام لیتا تھا، ہم اسے ایک نظر دیکھ لیتے ہیں، تو اس کی ساری آخرت کی منزلیں آسان ہو جائیں گی۔ سرکار جب تشریف لائے تو حضرات بھی خلفائے راشدین چاروں بھی موجود تھے اور باقی بھی، تو رسول اللہ کے پہنچتے ہی اس نوجوان نے آنکھیں کھولی اور حضور کو دیکھا۔ تو کافی دنوں سے کھا بھی کچھ نہیں رہا تھا، بیمار پڑا ہوا تھا، آج اس نے بڑی عجیب حسرت سے رسول اللہ کی طرف دیکھا ہے، اور جب دیکھا تو آنکھیں چھلک پڑی اور ایک سوال کیا حضور سے کہ میں نے تو کوئی اچھی کمائی نہیں کی، کیا میری بخشش ہو جائے گی؟ میں نے تو کوئی اچھی کمائی نہیں کی ہے، اب میرا وقت آخر ہے، آخرت کے سفر پہ روانہ ہونے والا ہوں، آپ کی مہربانی، آپ میرے سرانے تشریف لائے ہیں، تو کیا میری بخشش ہو جائے گی؟ اب رسول اللہ نے اس کے سرانے کھڑے فرمایا، کلمہ پڑھ لے، بخشوانا میری ذمہ داری، کلمہ پڑھ لے، بخشوانا میری ذمہ داری۔ پیار سے بولے گا رسول اللہ، کلمہ پڑھ لے۔ اب اس نے غیر کلمہ تو پہلے پڑھا ہوا نہیں تھا، صرف دیکھا تھا حضور کو اور دل سے محبت کرتا تھا۔ اب اس کا باپ سرانے پہ کھڑا ہے تو باپ سے وہ ڈرتا تھا، اس نے ایک نظر ایسے باپ کو دیکھا کہ اب اس کی کیا پوزیشن ہے، تو اب باپ نے سر کے اشارے سے کہا کہ ابو القاسم محمد کی بات مان لے، اب محمد کی بات مان لے بیٹا۔ اب اسی کے منہ سے جو روکتا تھا، سختی کرتا تھا، اللہ نے اسی کے منہ سے نکلوایا کہ وہ اجازت دے رہا ہے کہ اب ان کی بات مان لے، جو کہہ رہے ہیں وہ کر۔ اب اس نوجوان نے کلمہ پڑھا، علماء نے لکھا کہ پہلے ہی پورا کلمہ شریف پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب دوبارہ پھر لذت کی خاطر اس نے اس کو ریپیٹ کیا، تو دوسری مرتبہ بھی اس نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہی تھا کہ روح جسم کا ساتھ چھوڑا، وہیں اسی لمحے اس کی روح پرواز کر گئی، اسی لمحے اس کی موت واقع ہو گئی۔ اب وہ بھی کیا نصیب ہے اس کے کہ حضور سامنے ہیں اور وہ مر رہا ہے، یعنی سامنے رسول اللہ جلوہ فرما ہے، سرانے کھڑے ہیں اور اس کی روح حضور کو دیکھتے دیکھتے پرواز کر رہی ہے۔ یہ بھی کسی کسی کا نصیب ہے۔ اب اس باپ نے دیکھا تو کہا جی یہ تو میری آنکھوں کے سامنے ہوا ہے کہ میرا بیٹا مسلمان ہوا ہے، اس نے کلمہ پڑھا ہے، لہٰذا اب میرے طریقہ اور دھرم کے مطابق معاملات نہیں ہوں گے، تدفین نہیں ہوگی، کفنایا نہیں جائے گا، بلکہ اے محمد کریم اب یہ آپ کا ہے، آپ اس کو اپنی مرضی سے آخرت کی ساری تیاری کریں۔ باپ نے کہا اب یہ آپ کا ہے، یعنی محبت جب ہوتی ہے نا تو پھر جو سب سے بڑے دشمن ہوتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں یہ آپ کا ہی ہے، دشمن بھی کہتے ہیں یہ آپ کا ہے۔ تو اب حضور نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ اسے اٹھاؤ اور میرے گھر میں لے آؤ، اسے اٹھاؤ اور میرے گھر میں لاؤ اور اس کو غسل دو، غسل دینے کے بعد کفناؤ، کفن دینے کے بعد پھر مجھے اطلاع کرو، میں خود اس کا جنازہ پڑھاؤں۔ سبحان اللہ، پیار سے کہو اللہ۔ اب یہ سرکار جنازہ پڑھا چکے تو حضور نے فرمایا اب قبر تیار کرو، قبر میں اتارنے کے وقت میں خود اسے اتاروں، میں خود اسے قبر میں اتاروں گا۔ کیا نصیب ہے بھائی جسے خود حضور اتارے۔ اب وہ قبر تیار ہوئی ہے تو عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ قبر تیار ہے۔ اب سرکار آئے، حضور قبر میں اترے اور نبی پاک نے اپنے ہاتھوں پہ ایسے فرمایا یہ مجھے تو میں اسے اٹھا کے قبر میں رکھوں۔ یہ بھی کیا شرف ہے اس کے لیے کہ رسول اللہ خود اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کے اسے قبر میں رکھ رہے ہیں۔ کسی کو باپ قبر میں اتارے، کسی کو بھائی اتارے، کسی کو چچا، کسی کو ماموں، کسی کو کوئی،
لیکن کیا نصیب تھے ان کے جو حضور سے محبت کرتے تھے، سرکار نے خود اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کے پڑھا۔ تو جسے حضور کے ہاتھوں کی برکتیں حاصل ہو جائیں، کیا نصیب ہیں اس خوش بخت کے۔ جب قبر میں حضور اتار چکے تو سرکار نے اس لمحے ارشاد فرمایا، اس اللہ کی تعریف ہے، اس اللہ کا شکر ہے کہ جس کی مہربانی سے میری وجہ سے یہ دوزخ میں جانے سے بچ گیا ہے۔ اس وقت حضور نے فرمایا اس اللہ کا شکر ہے جس اللہ نے مہربانی کی اور میری وجہ سے یہ جانے والا دوزخ میں جانے سے بچ گیا ہے۔ معنی یہ ہے کہ جسے حضور مل گئے اللہ نے اسے دوزخ سے بچا لیا۔ تو سرکار نے فرمایا میری وجہ سے یہ دوزخ میں جانے سے بچا ہے۔ تو قرآن فرماتا ہے وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا۔ اے لوگو تم تو دوزخ کے آگ کے کنارے پہنچ چکے تھے اور تم آگ میں گرنے ہی والے تھے کہ میری نعمت محمد نے تمہیں آگ میں گرنے سے بچا لیا۔ تو آگ سے بچیں گے وہی جنہیں حضور بچائیں گے۔ سبحان اللہ بولے ذرا سبحان اللہ۔ بچیں گے وہی جنہیں حضور بچائیں گے۔ اللہ اکبر۔ سرکار نے فرمایا شفاعتی لأہل القبائل من امتی، میری شفاعت میری امت کے بڑے بڑے گناہگاروں کے لیے ہے، بڑے بڑے گناہگاروں کے لیے ہے۔ اب ہے وہ دوزخ کے لائق کہ اس کے اعمال اچھے نہیں ہیں، اعمال ہوں تو دوزخ میں جائے، لیکن چونکہ اللہ نے مصطفیٰ کو شفاعت کا حق عطا فرمایا ہے، حق عطا کیا، اب وہ حق شفاعت کو اختیار کرتے ہوئے سرکار فرماتے ہیں کہ شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری امت کے جو بڑے بڑے گناہگار ہیں میری شفاعت ان کے لیے ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے سرکار نے فرمایا اللہ نے مجھے اختیار دیا کہ اے محبوب یا آدھی امت بخشوا لو یا مجھ سے شفاعت کا حق لے لو۔ دو چیزیں، یا آدھی امت بغیر وجہ کے بخش دوں گا یا شفاعت کا حق لے لو۔ تو حضور نے فرمایا میں نے اللہ سے شفاعت کا حق لے لیا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اس میں کیا ہے؟ فرمایا شفاعت کا حق میں نے اللہ سے لیا اس لیے کہ میں آدھی نہیں بخشوانا چاہتا، میں پوری بخشوانا چاہتا۔ پیار سے کہو ذرا سبحان اللہ۔ اب دیکھو بھائی جو سرکار ہمارا اتنا خیال کرتے ہیں، حضور اتنا خیال کرتے ہیں، تو اس کریم کے آنے پہ ہم جشن کیوں نہ منائیں؟ اس کریم کے آنے پہ ہم خوشیاں کیوں نہ منائیں؟ اس کریم کے آنے پہ ہم اپنے گھروں کو کیوں نہ سجائیں؟ اتنا خیال تو ماں باپ بھی اولاد کے نہیں رکھتے جتنا مصطفیٰ اپنے غلاموں کا خیال رکھتے۔ تو سرکار نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے شفاعت کا حق عطا کیا اور فرمایا کہ میں ہر ایک کی شفاعت کروں گا، ہر ایک کی شفاعت کروں گا، حتیٰ کہ اللہ فرمائے گا اے محمد کوئی باقی بچ تو نہیں گیا۔ اوہ سبحان اللہ۔ جب آیہ مبارکہ نازل ہوئی وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ ان قریب ہم آپ کو محبوب اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کب راضی ہوں گے؟ آپ کی رضا کس وقت کس معاملے میں ہے؟ فرمایا جب میرے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے تو میں عرض کروں گا اللہ اب میں راضی ہو گیا۔ امت کی بخشش میری رضا ہے۔ سبحان اللہ، امت کی بخشش میری اور حضور نصیر ملت چراغ گورڑا شریف تصویر بابو جی شاعر ہفت زبان حضرت پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ گیلانی گولوی رحمت اللہ علیہ کے والد گرامی بڑے لالا جی سید غلام معین الدین گیلانی بڑے لالا جی، ان کی نعت شریف ہے، اس کا پہلا شعر ہے کہ بڑی شاد ماں ہے یہ امت تمہاری، بڑی شاد ماں ہے۔ آپ بھی ربیع
اول کا مہینہ ہے تو شادماں بیٹھے ہیں نا، حضور کی ولادت کا مہینہ ہے، خوش بیٹھے ہیں کہ حضور کی آمد کا مہینہ ہے، تو پیار سے کہیں بڑی شاد ماں ہے یہ امت تمہاری، بڑی شاد ماں ہے یہ امت تمہاری، بڑی شاد ماں ہے یہ امت تمہاری، سرے حشر ہوگی شفاعت تمہاری، سرے حشر ہوگی شفاعت تمہاری۔ آپ اس کو بولے ذرا، یہ شادماں بھی ہے امت اور خوش نصیب ہے کہ حشر کے میدان مصطفیٰ بخشوائیں گے۔ پیار سے کہیں سرے حشر ہوگی شفاعت تمہاری، سرے حشر ہوگی شفاعت تمہاری، یہاں بھی وہاں بھی یہی کام دے گی، یہاں بھی وہاں بھی یہی کام دے گی، سلامت رہی گر یہ نسبت تمہاری، سلامت رہی گر یہ نسبت تمہاری، سرے حشر ہوگی شفاعت تمہاری، سگے کوئے طیبہ سے ہو جائے نسبت۔ اختتام کیا لالا جی نے، اختتام کیا بابو جی کے شہزادے نے، تو حسرت کیا بیان کی، سگے کوئے طیبہ سے ہو جائے نسبت، ہے مدت سے مشتاق یہ حسرت تمہاری، ہے مدت سے مشتاق یہ حسرت تمہاری، سرے حشر ہوگی شفاعت تمہاری۔ حشر میں رسول اللہ کی شفاعت ہونی ہے، حضور بخشوائیں گے، حضور جہنم سے بچائیں گے، دوزخ سے بچنا ہے تو حضور کے بن کے رہو، دوزخ سے بچائیں گے تو حسنین کے نانا بچائیں گے۔ تو لہذا آج کی نشست میں نے جو آپ تک پیغام پہنچایا قرآن اور سنت کے مطابق وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو آگ میں گرنے سے بچا لیا، دوزخ میں گرنے سے حضور نے بچایا، اور سرکار سبب ہیں دوزخ سے بچانے کا، حضور کی وجہ سے دوزخ سے لوگ بچیں گے، بچے ہیں، بچ رہے ہیں، بچیں گے۔ اللہ تعالیٰ نبی پاک علیہ السلام کا واسطہ وسیلہ ہم سب کو حضور کی غلامی میں رکھے، سرکار کے ماننے والوں میں رکھے، نبی پاک کی محبت کرنے والوں میں رکھے، یہ جہان بھی ہم حضور کے ہوں، اس جہان میں بھی ہمیں حضور کا کہہ کے بلایا جائے، اور اللہ تعالیٰ حضور کی ساری امت پہ رحم کرے۔ وآخر دعوانا